السلام علیکم۔ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر پینشن کے حوالے سے اور خاص کر سی پی فنڈ کے حوالے سے خبریں ٹاپ ٹرینڈ پر تھے۔ یعنی سی پی فنڈ کے بارے میں لوگوں کے کویسچنز تھے، لوگوں کا ابھی بھی خیال ہے کہ مختلف خیالات ہے کہ اس سے پینشن ختم ہو جائے گا، یہ ظلم ہے حکومت کے طرف سے۔ تو کچھ سوالات ہیں، میں نے یہاں نوٹ ڈاؤن کیے ہیں۔ سوالات تو بہت زیادہ ہیں لیکن میں نے کچھ ہی یہاں پر نوٹ ڈاؤن کیے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے سوالات کیا ہے اور ایکچولی حقیقت کیا ہے۔ سی پی فنڈز مین اینڈ آف پینشن، اکثر لوگوں کے ذہن میں ہے اور یہ میرے بھی ذہن میں تھا کہ سی پی فنڈ کا مطلب ہے کہ پینشن ختم ہو جائے گا، یعنی جو ایگزسٹنگ پینشن اسکیم ہے جس میں آپ کو کموٹیشن کے ساتھ ساتھ لم سم جو پیسے ملتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو منتھلی پینشن بھی ملتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا سی پی فنڈ کی وجہ سے۔ سی پی فنڈ از لم سم اسکیم ناٹ مور دین Rs 20 lakhs۔ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب ہم ریٹائر ہوں گے اور ہم اگر سی پی فنڈ پر رہے تو ریٹائرمنٹ پر ہمیں 20-25 لاکھ روپے ہی ملیں گے، باقی قصہ ختم۔ جو منتھلی پینشن جو ایگزسٹنگ سسٹم میں مل رہا ہے وہ ہمیں نہیں ملے گا، اور یہ بس 20-25 لاکھ روپے پر ہی ہمارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ If CP is good system then why not applicable on elite class؟ اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں اگر یہ اتنا اچھا سسٹم ہے تو صرف خاص کر ٹیچر پر یہ اپلیکیبل کیوں، اس کی اپلیکیبل لاگو ہو رہا ہے، یہ ایلیٹ کلاس جو ججز ہے، بیوروکریسی ہے، یہ ان پر کیوں لاگو نہیں ہو رہا؟ If CP is good system then why not applicable an existing workforce؟ اگر یہ اتنا اچھا سسٹم ہے تو یہ ایگزسٹنگ امپلائیز، یہ ان پر اپلائی کیوں نہیں ہو رہا، ان پر یہ لاگو کیوں نہیں ہو رہا؟ If CP is good system then why not implemented throughout پاکستان؟ اگر یہ اتنا اچھا سسٹم ہے تو پوری ملک میں یہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ صرف خیبر پختونخوا کو تجربہ گاہ کیوں بنایا ہوا ہے، اس میں ہی یہ کیوں امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ سی پی از انٹرسٹ بیسڈ سسٹم، سی پی جو ہے وہ فلی سودی نظام پہ بیس کرتا ہے، یہ بھی لوگوں کا خیال ہے ذہن میں اور کویسچن بھی کرتے ہیں۔ سی پی ول کریٹ ہیوج برڈن اینڈ امپلائیز سیلری، یہ جو کنٹریبیوٹری فنڈ ہے یہ ایکسٹرا برڈن امپلائی کے سیلری پر ڈال دے گا، کیونکہ اس میں ایکسٹرا کٹنگ بھی ہوں گے، تو یہ بھی ایک سوال ہے۔ سی پی امپیکٹ ول بی اسٹارٹڈ اپ ٹو 25 اور 30 ایئرز لیٹر۔ ہاں اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کر رہی ہے یا خاص کر تیمور سلیم جگلا صاحب یہ جو کر رہا ہے، اس کو فائدہ ہی کیا ہے؟ اس کا امپیکٹ تو ایکچولی 25-30 ایئرز بعد ہی شروع ہونا ہے اس کے، تو یہ بھی ایک کویسچن ہے جو لوگ پوچھتے ہیں۔ تو ان ساری کویسچن کا یہ میرے بھی ذہن میں تھا، لیکن 2 دن پہلے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے کچھ آفیسروں نے ایک پیپر لکھا ہے، وہ پیپر میں دکھا دیتا ہوں، وہ آپ بھی دیکھ لیں، ڈسکرپشن میں دے دوں گا، یہ دیکھ لیں۔ یہ صاحبان ہے ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی فائنانس ڈپارٹمنٹ نوید عالم خان اور سفیر احمد اسپیشل سیکرٹری فائنانس ڈپارٹمنٹ محمد یاسر ڈیٹا انالسٹ فائنانس ڈپارٹمنٹ، ان تینوں نے یہ پیپر لکھا ہے جس میں انہوں نے پرانی ایگزسٹنگ پینشن اسکیم اور نئی سی پی فنڈ جو جولائی 2022 سے لانچ ہو رہا ہے اس کے درمیان کمپیریزن کیا ہے کہ دونوں میں سسٹینیبل کون سا ہے، فائدہ کس میں زیادہ ہے، فلیکسیبلٹی کس میں زیادہ ہے، پرانا سسٹم اچھا ہے یا نیا سسٹم اچھا ہے۔ اس سے میں نے پریزنٹیشن بنایا ہے، اس پریزنٹیشن میں اس کی میجر پوائنٹس ڈسکس کر لوں گا، لیکن آپ خود بھی پیپر دیکھ لیں، بہت انٹرسٹنگ پیپر ہے۔ اس کے بعد آپ کا آئیڈیا شاید آپ کے ذہن میں جو سوالات ہے وہ چینج ہو جائے، آپ جو کرٹیسائز کر رہے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں، سمجھے، دیکھیے اس چیز کو، آپ سمجھے اس کو، اس کے بعد آپ کرٹیسائز بھی کریں اور کویسچنز بھی کریں۔ اچھا، یہ کمپیریزن سے پہلے جو انہوں نے اس پیپر میں کیا، اس سے پہلے انہوں نے ایک اور پیپر لکھا تھا انہی 3 صاحبانوں نے، پینشن ایٹ اے گلانس گلوبلی، جس میں انہوں نے پوری دنیا کے ممالک کے پینشن کے انالیسس کی تھے، ان کو اسٹڈی کیا تھا، وہ دکھایا تھا کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہر مختلف ممالک میں پینشن کا کیا کیا سسٹم چل رہا ہے، کون کون سے سسٹمز ہے۔ کچھ ممالک کو میں نے یہاں پر سلائیڈ میں ڈالے ہیں، جس میں ملیشیا میں 5 پینشن سکیمز چل رہی ہے، جس میں ٹاپ اور سٹرانگ ہے ای پی ایف، امپلائی
प्रोविडेंट फंड के नाम से है। ये 1951 में शुरू हुआ है और इसका आइडिया कंसेप्ट सेम वही है जो जुलाई 2022 से जो सिस्टम केपी गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, सीपी फंड। इसको इंटरनेशनली डीसी सिस्टम, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। लोकली केपी वाले इसको कहते हैं सीपी, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, और बैनुल-अक़वामी ज़ुबान में इसको डिफाइंड कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो ये 1955 में मलेशिया में शुरू हुआ है। 14 मिलियन इसके सब्सक्राइबर हैं, यानी इसमें एनरोल है, इसके पार्टिसिपेंट है, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस सिस्टम में। 182 बिलियन इसके एसेट वर्थ है, यानी इस फंड में की साइज जो है पेंशन फंड की, यानी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर इस सिस्टम में जो कंट्रीब्यूट करते हैं और इससे जो फंड बनता है, इसका जो साइज है मलेशिया में वो 182 बिलियन यूएस डॉलर है। इंडिया में ये सिस्टम 2004 में शुरू हुआ है और अब तक चल रहा है। ये सेम वही सिस्टम है जो जुलाई 2022 से केपी गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसको इंडिया में कहा जाता है नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना। आप इसको देख भी सकते हैं, गूगल करें, आप देख सकते हैं। 53 मिलियन इसके सब्सक्राइबर है, 53 मिलियन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 93 बिलियन डॉलर इसका एसेट्स वर्थ है, फंड साइज है। तो ये तो सेम माइंडसेट, कल्चर और नेचर के लोग हैं जिस तरह पाकिस्तान हम है। तो अगर ये इतना ख़राब सिस्टम होता है जिस तरह हम लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं, तो ये लोग तो बहुत ज़्यादा शोर मचाते कि, लेकिन आप देख ले 53 मिलियन, इतने हमारी केपी की आबादी भी नहीं है, 36 मिलियन हमारी आबादी है, 53 मिलियन इसके कंट्रीब्यूटर है इंडिया के सिस्टम में। तो सिस्टम में कुछ है, इसलिए इतना ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। चाइना में इसको 2 किस्म के पेंशन चल रही है, अर्बन और रूरल। अर्बन का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सीपी वाला है। 1997 में शुरू हुआ है ये। 480 मिलियन, 480 मिलियन, अगर दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ तो 0.4 बिलियन पार्टिसिपेंट है इस सिस्टम के, सब्सक्राइबर है। 1.6 यूएस डॉलर ट्रिलियन एसेट्स वर्थ है, फंड साइज है। सिंगापुर 1955 4.1 मिलियन सब्सक्राइबर, 1.6 ट्रिलियन वर्थ। सिंगापुर। थाईलैंड 1997 1.17 मिलियन, 330 बिलियन डॉलर वर्थ। ताइवान 1950 10.5 मिलियन, इन न्यू ताइवान डॉलर 5.11 ट्रिलियन इसका एसेट वर्थ। ऑस्ट्रेलिया सुपर, या इसको सुपरनेशन भी कहा जाता है, इसका कॉन्सेप्ट वही सीफी का है या डीसी का है। 1970 से पहले शुरू हो चुका है ये। 15.6 मिलियन इसके सब्सक्राइबर है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन देखें तो 38 मिलियन है, तो तकरीबन 45-50% लोग ऑस्ट्रेलिया के इस सिस्टम में एनरोल है, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट हैं। 3.4 ट्रिलियन डॉलर इसका वर्थ है, इसकी फंड साइज है। अब कनाडा में 1965 में शुरू हुआ है, 14.5 मिलियन सब्सक्राइबर है, 539 बिलियन एसेट्स है। यूएसए में ये 1978 में शुरू हुआ है, 60 मिलियन सब्सक्राइबर है, 7.3 ट्रिलियन इसका वर्थ है, इसके एसेट्स वर्थ है, फंड साइज है। तो देखिए बहुत और भी बहुत ज़्यादा कंट्री है, तकरीबन 80% कंट्रीज़ में यही स्कीम चल रहा है और बहुत सक्सेसफुली जा रहा है। अगर इसमें ख़राबी होते और ये नाकाम होता और इसमें लोगों को फ़ायदा ना होता, गवर्नमेंट को नहीं होता, कंट्री को नहीं होता, तो ये इतना सक्सेसफुल नहीं चल पाता। लेकिन सिस्टम में कुछ है, इसलिए इतना सक्सेस जा रहा है। अच्छा, इस पेपर में जो इन्होंने कंपैरिजन किया है वो एक्चुअली यहाँ से शुरू होता है। इन्होंने 15 पॉइंट्स पे कंपैरिजन किया है, 15 पॉइंट्स को डिस्कस किया है, जिसमें पहले है सस्टेनेबिलिटी, कौन सा सिस्टम ज़्यादा सस्टेनेबल है, डिफाइंड बेनिफिट एग्जिस्टिंग सिस्टम या डिफाइंड कंट्रीब्यूशन नया सीपी फंड, मैक्सिमम पेंशन पीरियड एट पोस्ट रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद आप कितने साल तक पेंशन ले सकते हैं, ये डीबी में कितना है और डीसी में कितना है, फैमिली पेंशनरी बेनिफिट्स, आपके फैमिली को कितने पेंशन डीबी में मिल सकता है और कब तक, और आपको डीसी में कितना मिल सकता है और कब तक। डीबी से मैं फिर कह देता हूँ, मेरा मतलब है पुराना सिस्टम, डीसी से सीपी फंड।
میڈیکل اینویلٹ پینشنری بینیفٹس، اگر کوئی بندہ میڈیکل اینویلٹ انفٹ ڈکلیئر ہو جائے اور وہ ریٹائر ہو جائے تو ڈی بی میں ان کے بینیفٹس کیا ہے اور ڈی سی میں کیا ہے. پینشنری بینیفٹس ڈیتھ ڈیورنگ سروس، اگر ان سروس ڈیتھ ہو جائے کسی کی تو ڈی بی میں کیا بینیفٹس ہے اور ڈی سی میں کیا بینیفٹس ہے. ادر پینشن اسکیم بینیفٹس، یہ لائف ٹائم پینشن جو ہے جس کو ہم ڈی بی یا ڈی سی کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی 3-4 اور اسکیمس چل رہے ہیں، آر بی ڈی سی، بینولین فنڈ، جی پی فنڈ. تو ڈی بی کے ساتھ جو یہ اسکیمس چل رہے ہیں ان کے فوائد کیا ہے، بینیفٹس کیا ہے، اور ڈی سی کے ساتھ جو چل رہے ہیں ان کے بینیفٹس کیا ہوں گے. ارلی ریٹائرمنٹ پینشن بینیفٹس، اگر آپ 10 سال میں ریٹائر ہونا چاہتے ہیں، 15 سال میں، تو ڈی بی میں کیا بینیفٹس ہے، کیا طریقہ کار ہے، ڈی سی میں کیا بینیفٹس ہے اور کیا طریقہ کار ہے. ملٹیپل پینشن اور پینشن پارسل رائٹ کلاس، اگر آپ ایک سے زیادہ پینشن کے لیے ایلیجیبل ہو جائے یا آپ امپلائی ہے اور پینشن کے لیے ایلیجیبل ہو جائے تو ڈی بی میں کیا پروسیجر ہے اور فائدہ ہے، بینیفٹس ملتے ہیں آپ کو، اور ڈی سی میں کیا ہے، کیا آپ ہو سکتے ہیں کہ نہیں. ایکسٹرا آرڈینری لیوز افیکٹس آن پینشن بینیفٹس، ای او ایل کا افیکٹ کیا پینشن بینیفٹ پہ کیا ہوتا ہے ڈی بی میں اور ڈی سی میں، یعنی ڈی بی میں اس کا بینیفٹس کس طرح ہوتے ہیں اور ڈی سی میں جو افیکٹس آتا ہے پینشنری بینیفٹس پہ وہ کیا ہے. پینشنری بینیفٹس اینڈ ای این ڈی رولز، اگر کوئی ڈسمس ہو جائے یا ریموو ہو جائے ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز کے تحت تو ڈی بی میں کیا بینیفٹس ملتے ہیں ان کو، ڈی سی میں کیا بینیفٹس ہیں ان کی. منتھلی پینشن اینڈ کمیوٹیشن، یہ ڈی بی میں کیسا ہے اور ڈی سی میں کیسے ہے. پینشن کیس پروسیسنگ، ڈی بی میں کس طرح ہے اور ڈی سی میں کس طرح ہے. اسپریڈ، کتنی کنٹریز میں ڈی بی چل رہا ہے، کتنی کنٹریز میں ڈی سی چل رہا ہے. ڈفرنس ان پینشن بینیفٹس، ڈی بی میں کیا ہے اور ڈی سی میں کیا ہے. ٹیکس بینیفٹس، ڈی بی میں کیا ہے اور ڈی سی میں کیا ہے. تو یہ ایک ایک پوائنٹ میں ڈسکس کروں گا، جو انہوں نے پیپر میں لکھا ہے وہ بہت زیادہ ہے. شارٹلی میں ایک ایک اور ایگزامپل بھی دوں گا اور اس کے بعد آپ کو کلیئر آئیڈیا ہو جائے گا، آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سسٹم ایکچولی ڈی سی یا سی پی کا ہے کیا. اس کے ساتھ ساتھ فائنانس والوں نے ایک سیمولیٹر بھی بنایا ہوا ہے جس میں ڈی بی اور ڈی سی کا آپ کمپیریزن فگرز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں بی پی ایس 12 کا آفیسر ہوں، بی پی ایس 17 کا ہوں، اگر میں 15 سال سروس کروں، ان سروس ڈیتھ ہو جائے تو ڈی بی میں کیا بینیفٹس ہوں گے، ڈی سی میں وہ آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں. وہ بھی ڈسکس کر لیں گے لیکن پہلے یہ چیز دیکھ لیں، سمجھ لیں. آج کے لیے اتنا کافی، شکریہ.